صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مسٹر جناح جڑا پاکستان بنایا، سچی دسیا جی دھرتی تے بیٹھے ہو، یہ دھرتی ہے مسٹر جناح بنائی ہے، رب بنائی ہے۔ یہ مسٹر جناح دے پیدا ہونے تو پہلو سی کہ بعد وچ؟ اچھا، یہ تے بندیاں دا وسنا، یہ تے مکان جو عمارتاں یہ وہ مطلب ویکھ رہا ہے وہ سارا پہلا بھی ہے سن۔ ہن جڑی بابا جی نے نویاں چیزاں پیدا کیتیاں جنوں پاکستان پہ کہنا، یہ تے سارا کچھ پرانا۔ ہن پاکستان جنوں بیان دیو او گنو کیڑی کیڑی شے؟ اسمبلی، تھانہ، کچہری، سینما، کلب، بینک، ایویں سکول، ٹی وی سینٹر، ریڈیو سینٹر، یہ ساری چیزاں انہاں نوں آندے جو پاکستان، یہ صدر حکومت ہے۔ یہ سارا انگریز دا کھاتا ہے یا خدا رسول یا مسلمانوں کی کچھ ہے؟ انگریز دا کھاتا ہے۔ دا مطلب ہے پاکستان تے پھر انگریزی نظام دا نام ہے، باقی خطہ تے جڑا ہے وہ تو پہلو پاکستان کیڑی شے دا نام ہے؟ ہن انگریزی نظام دا نام ہے، انگریزی ماحول، معاشرہ، بے غیرتی، کفر، ظلم، تشدد دا جڑا بڑا کھڑا ہے، یہ نام پاکستان ہے۔ اور یہ اس طرح اسلام دا مخالف تے ضد ہے کہ یہ رہا تے اسلام نہیں آندا، اسلام آیا تے اینے نہیں رہنا ہے، بھنگ بوسنا اتنے ویلے چکیا جانا کہ نہیں چکیا جانا۔ مسٹر جناح دا پاک ہن واقعی انہیں جڑی گل کیتی ہے تے مسلمان نہیں رہے، کیونکہ انہوں پتہ سی نظام میں تے بنا رہا سارا انگریزی، جڑا اینو مندا جائے گا مسلمان آپ نہیں رہے گا۔ گل ہونے ٹھیک۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرتی آن کے نہیں بدلی، دھرتی ہوئی سی، مکان نہیں کھن بدلے، مکان ہوئی سی۔ بندے ماحول، نظام، معاشرہ سونے تبدیل کیتا ہے، انہوں اساں کہنے ہیں اسلامی سلطنت۔ اور جھلی دنیا نو اینا بھی پتہ نہیں سلطنت سانو آندے نے جو ملک کی سرکاروں کے خلاف بول رہے، میں کہتا ہوں جناب ملک یہ دھرتی انہیں بنائی یا تے لانتیا دس بھی اس دی پیداوار ہے، تے لانتیا اونے جڑا نظام بنایا او دے تو میں پہلو نکلا تھا، سبحان اللہ، او تے الحمدللہ میں مخالف ہوں، او دا نظام ہے، اس نظام دا نام انہیں پاکستان چ رکھا۔ میں دھرتی وچ بیٹھا، رب دی دھرتی تے بیٹھا، او دا پاکستان، او دے تو میں باقی باہر بیٹھا کیونکہ میں اس دے نظام دا مخالف ہوں، میں صرف اسلامی نظام دا ہوں۔ سمجھ لگی جی؟ تسی دسو، تسی انگریز دے نظام دے حمایتی جے کہ دشمن؟ تسی پاکستان دے باہر نظام وچ بیٹھے، اسی باہر چنگے انہاں دے سین میں منڈوے چکلے تو ہم باہر چنگے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرتی آن کے نہیں بدلی، دھرتی ہوئی سی، مکان نہیں کھن بدلے، مکان ہوئی سی۔ بندے ماحول، نظام، معاشرہ سونے تبدیل کیتا ہے، انہوں اساں کہنے ہیں اسلامی سلطنت۔ اور جھلی دنیا نو اینا بھی پتہ نہیں سلطنت سانو آندے نے جو ملک کی سرکاروں کے خلاف بول رہے، میں کہتا ہوں جناب ملک یہ دھرتی انہیں بنائی یا تے لانتیا دس بھی اس دی پیداوار ہے، تے لانتیا اونے جڑا نظام بنایا او دے تو میں پہلو نکلا تھا، او تے الحمدللہ میں مخالف ہوں، او دا نظام ہے، اس نظام دا نام انہیں پاکستان چ رکھا۔ میں دھرتی وچ بیٹھا، رب دی دھرتی تے بیٹھا، او دا پاکستان، او دے تو میں باقی باہر بیٹھا کیونکہ میں اس دے نظام دا مخالف ہوں، میں صرف اسلامی نظام دا ہوں۔ سمجھ لگی جی؟ تسی دسو، تسی انگریز دے نظام دے حمایتی جے کہ دشمن؟ تسی پاکستان دے باہر نظام وچ بیٹھے، اسی باہر چنگے انہاں دے سین میں منڈوے چکلے تو ہم باہر چنگے۔ پاگل وہی گل فدواں دے گھر۔ ہن مسٹر جناح اس تعلیم نال کیویں مریا ہے کہ وہ کہندا ہے 11 اگست 11 12 13 14 3 دن پہلے پاکستان بنن تو 3 دن پہلے کراچی خطاب کیتا اسمبلی جتھے بیٹھ کے سارا کرتے سن پائے تھے انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ سپرد کر رہا سی پاکستان میں۔ اس محفل کے اندر مسٹر صاحب کا جڑا خطاب سی، میں کیا جناب وہ خطاب دے 2 لفظ سنہری پانی نہ لکھن والے، سنہری حرفاں نہ لکھن والے، کیا آپ نے فرمایا
پاکستان بن رہا ہے، دیکھ لینا، نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا۔ میں کہ جی میرے تے اس عبارت دا معنی نہیں کھلدا پیا، میں کافی کوشش کی ہے یار کوئی تے دا معنی مطلب دسے، دا مطلب بنتا کی بھئی یہ کی معنی ہے؟ بھئی مسلمان مسلمان نہیں رہے۔ ایک ہوندی ہے یار چلو منافقت دل کے اندر چھپائی رکھنا بھی میں یہ کرنا ہے نا، ایک کے تھڈوں منہ دے او چٹا ننگا صاحب ظاہر لگی۔ ہن پھر یہ آکھاں گے نا کہ فدواں دے گھر فدوا ہے، فدواں ڈھول وجائے، فدواں دے گھر تے فدواں اگلے فدواں آخیا اتنے پہلو ہی بتھیرے سن، نویں کنجر کتوں آئے؟ اتنے واقعی فدو بتھیرے سن، وہ نواں کنجر جدو آیا ہے ہوں یہ مطلب مینو تسی پوچھ کے کسی عالم کو، کسی دانشور کو، کسی لغت نو سمجھن والا جڑا کوئی بڑے بڑے لفظ مشکل ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہڑی لغتاں کھول کھول کے مانا سمجھا چھڈے، ایندا کی مطلب ہے؟ مسلمان مسلمان نہیں رہے گا۔ دسو مسلمان جدو مسلمان نہ رہے تو کی بن جاتا ہے؟ انہوں کی آندے ہو؟ کافر آندے ہو؟ تے بابے ہو رہا صاحب برملا بڑے مجمع اعلان کر دیتا پاکستان ایسا عجیب بنا چلے یہ مسلمان کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہنے لگا۔ ٹھیک ہے وہ سچی دس یہ بکواس ہوتی دین دی تعلیم سی وہ کول تاں پہ کرتا ہے یا انگریز دی تعلیم؟ میں کیا جناب دس مر گیا نہیں پتا تعلیم کے لیے یہ مریا کہ جیوندا دس بس اینا من اسلام اللہ آکھے گا مریا ہے، دین اللہ آکھے گا مریا ہے، غیرت اللہ آکھے گا مریا ہے، ہمدردی اللہ مریا ہے، انسانیت اللہ آکھے گا مریا ہے، ساری چیزاں تو مریا ہے۔ جیوندا کادے واسطے؟ پیسے دی خاطر جیوندا، بغیرتی واسطے جیوندا، لعنت واسطے جیوندا، خدا دے قہر واسطے جیوندا، مسلماناں نوں برباد کرنے واسطے جیوندا، جیوندا ہے۔ سہ بندے دنیا سے جیوندا لگے پھردے نے، لیکن اگلے کہندے نے یار جیوندا ہی مردہ ہے۔ میں تے کئی کنڈاں تے لکھیا ہے جس مردے کول مردانہ طاقت نہ ہوئے او دے بارے لکھیا کھڑا ہے جڑے حکیم ہوندے نا اپنا فلانا حکیم بیٹھا ہے تے فلانا بیٹھا تے او تے زندہ لاش زندہ او میں کہ لانتیو او جے دے اندر مردانی طاقت نہیں اونوں تے زندہ لاش پیانا دلیا تے جے دے تے ساریاں ہی مکیاں پیاں جس کنجر وچ کافر دے سامنے ہون دی نہیں کفر اپنے اندر وال رہا ہے، دھی بہن واسطے بچان دی طاقت کوئی نہیں، ہر طاقت تے لانتی مکائی بیٹھا ہے دلے دا پتر۔ اینو کیویں زندہ ہے شمار پہ کرنا ہے کہ زندہ ہے، اے بھی ٹردا پھردا سمجھ نہیں لگی۔ جس جس کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں اکبر پہ آتا 100 سال پہلے، سمجھ نہیں لگی؟ دیکھ لے ملا مرے پیر مرے تو مریا وہی ہوتا ہے نا، اندر سامنے جو مرضی ہوئے کدی اٹھ کے گل پہ آنا نے مرتا انہوں نے سامنے کفر ہوئے برائی ہوئے سور دے بچے میں شریک ہو جان گے کدی گل نہیں یا ثابت کر کے گل جہاں گل پوے بھی صحیح اگلے نو آ کے اینی گل چکرے کہ یار نہ کر وہ پی جانے نہیں یار اسلام میں ایڈی سختی کو نہیں یار تصا پتہ ہی بواتے ہی بنے آگ بھی لگے کمال ہے تصا سرکار دے اخلاق سارے تباہ کی کتی دیا پترا میں کہ ساڈے نبی پاک سرکار دے تو مطلب نے بغاتا ہے مطلب ہے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کو نہیں تھی تو جو کہنا ہے کہ سرکار تے کسی کو کچھ نہیں تھا دلیا انہاں دا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ دے اندر نعوذ باللہ کفر دے خلاف برائی دے خلاف غیرت کو نہیں تھی بغیرت دے بچے تے حضور نوں گالاں کڈی جاندے تے پر گالاں کڈن دے بھی طریقے ہوندے نے نا ہن ایک بندہ کسی نوں آکھنا تو حرام ہے یہ بھی گل ہے کسی نوں آکھنا تو اپنے پیو دا نہیں یہ بھی وہی گل ہے وہی مطلب ہے کہ نہیں کدو گھر جمیا راہ پیو تیرا آتا سی پیو نے تین چک لیا ہوں گل وہی ہے سچی دسی مطلب وہی ہے لفظ جڑا یہ آخے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ سرکار کسی کو کچھ نہیں کہتے سمجھ لے حضور نو گالاں کڈن دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک حضور نو نبیاں دی صافی چوں کڈی کڑا ہے کیونکہ نبی تے اوندے ہی کچھ کہن سن کہ نہیں سی کہنا تے نبی لے آپ بھیجنے مقصد کی او جے نہیں سی کہنا کسے نو کچھ تے او تے پھر سارے ہی پہلو ہے سن نہیں سن کہے کچھ کہندے ایک دوسرے نو تے پھر اتوں کسے دی لوڑ کی ہے
وہ لوڑ پئی تا ہے کہ انہاں کچھ آن کے کہنا سی تے جڑا آکھے نبی پاک کسی نو کچھ نہیں سناندے تے سمجھ لے او کتا نبی پاک نو نبیاں دی صف وچوں باہر کڈی کھڑا ہے، وہ نبی مندا ہی نہیں پیا. سمجھ نہیں آ رہی. تو جناب جی نا اچھا یہ گل کیوں کی کیڑی گل کر رہے سن پہلا؟ ہاں میں کہ مر گیا مسٹر جناب کہ نہیں جاؤ مطلب سمجھو آدھے جی تھکا والیاں بھی شان ہے. رسول اکرم سرکار نے انہوں خاتہ فرمایا فلان کی کیا میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بولو بھائی. تو بابا جی کہہ رہے ہیں پاکستان بن گیا مسلمان نہیں رہے گا. اگر یہ بات اس کے بیانات میں محفوظ نہ ہو، انگلش اور اردو میں نہ پائی جائے تو میں ذمہ دار. اگر پائی جاتی ہے تو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ تو کرو کہ تمہارے رسول کو پھر سکھانے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ میری امت. پھر میں ڈرامہ رچاؤں نے 2 قومی نظریے کے تحت پاکستان بنا ہے. 2 قومی نظریہ سر سید نے دیا تھا، پھر مسٹر جناح نے لیا، پھر جناب میں کہ جناب 2 قومی نظریے ساتھ کر دیا. میں کہ لانتی وہ پہ آندا ہے نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا. وہ تے 2 قوماں نو تھڈو ختم کروے تو 2 قومی نظریے ساتھ کے پاکستان بنیا. مینوں یہ تو دس وہ آندا نہ وہ رہنا تے نہ میں پھر دسیا. میں کہ ہن میں دسا بابے جی دی شرح کی میں کہ دا مطلب یہ بندا ہے نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان. پاکستان دا ہندو اپنے مذہب نال منافق ہوے گا، مسلمان جڑا ہوگا پاکستان دا وہ اپنے مذہب نال منافق ہوے گا. لہذا نہ وہ ہو رہا وچوں ایک تیسری قوم بن گئی خسری لانتی منافق جڑی اپنے دین دی دشمن. لیکن وہ کتے نے ایک گل میری ذہن وچ رکھ لے، انہیں وہ جڑی بکواس ہندو نو نہ رلایا صرف اس واسطے کہ غصہ نہ کر، ورنہ ہندو اسی طرح اپنے مذہب کی غیرت کرتا ہے. اس دلے سکولی کوئی دشمن اے دین دا بنیا. تو ہندو دے مذہب نو چھیڑ تے حشر ویکھ یہی تیرا ہندو پاکستان والا ہندو تیرے نہ ساڑ دے تے پھر انہاں کہا کیوں کافر ہے. سندھ گئے 2:30 بجے اٹھ کے ٹولکیاں کھڑکاؤندے بس 12 بجے تک ستے رہندے نے. خدا رسول کی فکر کوئی سمجھ لگی گل. میں جتھے بھی جاؤ گا یہ گل چھیڑ آخو جی فرمان قائد اصول کے بچے فرمان قائد اعظم ٹی وی دے روزانہ فرمان بابا قوم نے فرمایا. میں کہ جی ایک بھی رکھ دو پر یہ بھی رکھ جڑے سکولی طبقہ انہوں نے معلوم ہے. یہ عوام کے طبقے نو معلوم نہیں کیونکہ سکولی طبقہ تے وہ یہ ذہن رکھ لے. وہ کہتا ہے کوشش کرو. انتہا پسند اور دہشت گرد یہی لوگ ہیں جو مذہب کا نام ہے. اس کو ختم کرو. مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دو، پھر مسلمان بہت اچھا بن جائے. پھر صحیح میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وچ وعدہ ہے محبوبہ میں منافق نو کھولاں گا چھپن نہیں دیا. سمجھ لگی نے ہوں قبلہ میں انہوں جب نصیحت کی تھی میں کہ دسو اور دس میں کہ میں تینوں اور سمجھا ہوں ہفتہ ہو گیا ساڈے لاہور پھر میراتھن ریس ہوئی ہے نا 12,000 لڑکی 4 واسطے انعام سن باقی واسطے چھڑکنے سن 4 واسطے 2 لاکھ دا سی 1.5 لاکھ دا سی آخری چوتھی واسطے 25,000 کچھی پا کے نسنا سی. 12,000 آئی ہے چھڑکنے والی 4 سن انعام والی باقی 12,000 سکے تے ٹھل مائی سکے تے ٹھل مائی لبدی سانو اونج کوئی شے نہیں تو تے کنجرا مل مائیا. چڈیاں پا کے میں کہ یار سچی میں ہوں تواڈے معاشرے دا ذلیل تو ذلیل نام لین لگا. کمینے تو کمینہ نیچ تو نیچ چوڑا شمار ہوندا ہے.
چوڑی جا کے آخو پنڈ دی ان پڑھ چوڑی نو آخو تینو اصا نسامنا ہے 5,000 10,000 20,000 25,000 دینا تو ذرا بج کے جی خیری تسلی نال او دے کرو تسی واپس آ جاؤ تو مڑ آ جا سو کھرپا ہی چلائے گی اس تے کھرپے نال ہی کٹے وہ ہے ان پڑھ تے ہے چوڑی یار آخری درجے کی مثال ہے جس تو بعد مثال ہی مانگ ادھر کوئی سیدادی ہے 12,000 کوئی سید ہونی ہے کوئی راجپوت ہونی ہے کوئی خان ہونی ہے کوئی کیڑی برادری کی کوئی رائی ہونی ہے کیڑی ہونی ہے ساریاں کچیاں پا کے ہوں سچی دس تعلیم نے شعور دتا کہ کڈیا شعور کڈن والی تعلیم ہوں یہ صاف مطلب یہ نکلا ٹٹی کا نام برفی سور کا نام ہرن ٹٹی کا نام سور کا نام ہرن ہوں کوئی شہ نہیں ویکھنی کھاؤ وہ ٹٹی کھا رہا تیرے رنگا بد تمیز بندے کو نہیں ایڈی نعمت نو ٹٹی کے جا رہے ہیں کوئی نہ مرادا سونگ دے صحیح میں پھر اتنے اک کے ایک مثال جوڑی ٹٹی کھان ٹولا بیٹھا تو کھادی جائے وہ جڑا کھوان والا سی وقت برفی لال خوہ کی تازہ برفی لال خوہ کی تازہ برفی لال خوہ کی ساڈا لال خوہ لاہور وہ برفی بڑی مشہور ہے حالانکہ 2 نمبر پر جڑی مشہور ہو جائے خدوا دے گھر خدو ہے اتنے جیڑی شاید چل جائے جہاں خدو چل جاتا نا جدا ہوں سارے بہ گئے گند کھان بولتے آوے ہوں گند دی برفی آکڑ نال نہ لذت آنی نہ خوشبو ہوں بو بھی آوے تے مزہ بھی گدا جا کے نک منہ چڑھا کھا یار برفی کتوں آئی وہ کشیانا بندہ آیا اقبال ورگا بھی کوئی چمچی ماری تر پھٹے منہ لانتی سارے گند نو جڑے کھڑے برفی برفی کنجر جھوٹ بولی کھڑا ہے یہ برفی